بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے قرآن پاک کا بہت ہی پیارا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جو کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی امت کے حوالے سے ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی امت کے 70,000 لوگ سمندر کے کنارے ایلا نامی ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان اس طرح لیا کہ ان کو سینچر یعنی ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع فرما دیا۔ اب شیطان کے حیلے بہانے میں آ کر انہوں نے سمندر سے نالیاں نکال کر اندر ایک حوض بنا لیا۔ ہفتے کو وہ نالیاں کھول دیتے، مچھلیاں پانی کے ذریعے حوض میں آ جاتی اور یہ نالیاں بند کر دیتے۔ اس طرح ہفتے کے علاوہ وہ مچھلیاں نکال کر ان کو کھاتے بھی اور آگے بیچتے بھی، لیکن یہ ہفتے والے دن ہی شکار کرنا ہوا، لہٰذا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے منع کیا، لیکن یہ منع نہ ہوئے۔ اس طرح اس قوم کے اندر 3 گروہ بن گئے۔ ایک ایسا گروہ جو یہ منع کرتا تھا اور خود بھی شکار نہیں کرتا تھا، دوسرا گروہ ایسا جو خود تو شکار نہ کرتا اور ان کو منع بھی نہ کرتا، دل میں برا جانتا، اور تیسرا گروہ وہ جو خود شکار کرتا اور مچھلیاں شکار کر کے خود کھاتا بھی اور بیچتا بھی۔ پہلا جو گروہ تھا اس نے ان کو منع کیا، لیکن منع نہ ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی اور ان سے میل جول اور لین دین ختم کر دیا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے ان کو منع کیا، لیکن ان کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ جب نہ رکے تو آپ نے ان پر لعنت فرمائی۔ اس وجہ سے اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن وہ لوگ اپنے گھروں سے باہر ہی نہ نکلے۔ دیواروں پر چڑھ کر دیکھا گیا تو وہ سب کے سب بندر بن چکے تھے۔ پھر لوگوں نے دروازے کھول کر اندر جا کر ان کا حال معلوم کیا تو وہ ان کے کپڑے سونگھتے اور اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، لیکن یہ لوگ ان بندروں کو نہیں پہچانتے تھے کہ یہ کون کون ہیں۔ وہ روتے تھے، گر گراتے تھے۔ آخر کار 3 دن کچھ کھائے پیے بغیر بھوکے پیاسے وہ سب کے سب مر گئے، اور وہ 12,000 تھے۔ ان میں سے جو 2 گروہ تھے، ایک جو روکنے والے اور ایک جو روکتے نہیں تھے لیکن خود رکے ہوئے تھے، دونوں کو اللہ پاک نے محفوظ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 65 میں کچھ یوں ہے: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السِّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ترجمہ: اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر۔ اس کے علاوہ سورہ اعراف میں اس کا تفصیلی ذکر بھی آیا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے ہمیں خود ہی بچنا چاہیے، دوسروں کو بھی بچانا چاہیے۔ یہ پہلی امتیں تھیں جن کو ان کے گناہوں کا عذاب اسی وقت مل جاتا تھا جو نافرمانی کرتے تھے، اور ان کو اس وقت ان کا عذاب مل جاتا۔ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت مبارکہ ہے جو گناہ کرتی ہے، پھر توبہ کر لیتی ہے، اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے، پھر گناہ کرتی ہے، پھر توبہ کر لیتی ہے، پھر اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کاملہ میں رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔